السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بہت خوشی ہوئی آج ہماری جمعہ مسجد میں طلبہ کرام کو دیکھ کر اور ان کو سن کر. لیکن آپ حضرات بھی مغرب کے بعد سے سن رہے ہیں اور سن کے سن ہو گئے ہوں. اتنی دیر تک آپ اگر پان نہ کھائیں تو غصہ بھی آتا ہے. یہاں سے نکل کے سب سے پہلا کام یہی کریں گے کچھ کو. تو جو بے پان ہیں وہ بھی خوش قسمت ہیں کہ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہوں گے. چونکہ یہ پروگرام مغرب کے بعد سے چل رہا ہے. کافی بیانات ہوئے ہوں گے, طلباء نے سنایا ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا. الحمدللہ یہ ایسا بینک اکاؤنٹ ہے جس میں خسارہ ہے ہی نہیں, نفع ہی نفع ہے. بتائیں, کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے, سیونگ ہوتا ہے. اکاؤنٹ یہاں کھولا, نفع قبر میں ملے گا, اور جب ملے گا پھر پتہ چلے گا. یہ قرآن قدم قدم پر قبر میں ہماری مدد کرے گا. بہت ساری روایات اس میں. سورہ ملک, جب بھی ہم قبر میں پھنسیں گے نا کسی معاملے میں, فوراً سورہ ملک آ جائے گا. تبارک الذی بیدہ الملک. جو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتے ہیں وہ خوش قسمت ہے. 2 صفحے بس. جب قبر میں کوئی معاملہ اٹکے گا سورہ ملک آ جائے گا. میں اللہ سے سفارش کرتا ہوں, تو نے میری حفاظت کی. اور جو ناشنا ہے نہیں پڑھتے وہ فکر شروع کریں کہ پڑھنا شروع کریں. جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی اللہ نے توفیق دی. آپ بھی اللہ سے توفیق مانگیں, توفیق ملے گی تو پڑھیں گے نا. توفیق ہی نہیں ہوگی تو کہاں سے پڑھیں. تو یہ قرآن کریم بچوں نے جو پڑھا, اتنے سارے نئے منع آئے. یہ ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے. کیا ہے؟ بینک اکاؤنٹ. اور جس میں خسارہ ہے ہی. یہ مدارس جس قربانی سے چلتے ہیں اور جتنی آزادی سے ہمارے ملک میں چلتے ہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی قائم رکھے, جاری رکھے, آباد رکھے. ہمیں بھی اللہ توفیق دے کہ ہم بھی مدارس والوں کے ساتھ جڑیں اور ان کا حصہ بنیں اور دین کے اشاعت کا ہم بھی ذریعہ بنیں. یہ اللہ سے مانگو. جو پیسہ اللہ قبول کرتے ہیں وہی اپنے دین پہ لگواتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نہیں لگاتے تھے. لگے گا جب قبول ہوگا. جب قبول ہی نہیں ہوگا تو کیسے لگے گا؟ جو اللہ کے راستے میں لگتا ہے قبول ہوتا ہے تو لگتا ہے. جن کا لگتا ہے کہو الحمدللہ. ننھے منھے بچے ابھی ہم پڑھ رہے تھے. میں نے جب یہ ہم پڑھی تھی تقریباً 4 بچے تھے میرے ساتھ, اور بلوچوں کے تو 2-4 کے برابر ہی ہوئے. ایک اسٹپنی تھی, اسٹپنی بھی پاورفل تھی. انہوں نے بہت اچھا پڑھا. اور آپ حضرات نے سبحان اللہ اس لیے نہیں کہا, خدا نہ خاصا ثواب ہو گیا تو کیا کرے. انسان ہے, احتیاط سے کام کرنا چاہیے. انہوں نے اپنا زور لگا دیا, آپ نے بھی اپنا زور لگا دیا, نکال کے دیکھا. سبحان اللہ, اب قضا کرو, نکل نکل جائے ایک بار سارے کہو سبحان اللہ. آپ کی قضا ہی ٹھیک ہے, آدھا میں جان نہیں ہوتی. تو بہت پیارا انہوں نے پڑھا اور دل خوش ہوا. بڑی مشق کی ہوگی. میں نے جن بچوں کے ساتھ پڑھا تھا وہ میرے بھتیجے اور بھانجے تھے. ایک بھانجی تھی
माशाल्लाह सारी हाफिज़ कुरान है वो, और उन्होंने पढ़ा, बड़ी मशहूर हुई। मुझे नहीं पता था ये बच्चे पढ़ सकेंगे। जब उसने आयत पढ़ी व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, मैंने कहा ये पढ़ तो रहा है, कहाँ तक लेके जाएगा, वहाँ से तक पहुँचा के आए हैं। लियारी वाले हैं ना। तो बच्चों को मैंने कहा बेटी बैठो, पत्नी कहाँ बैठा है? हाँ इधर आगे। ये तो मेरी शर्मी है, नहीं आऊँगा तो इनसे काम चलाते हो क्या हमेशा, और अल्लाह उनकी उम्र में कर देता। ये देखो ना, दुनिया वालों को ना एक टेंशन लगती है जब बच्चा हाफिज बनता है, आलिम बनता है, बड़ी पते की बात कर रहा है, एक टेंशन लगती है। कहते हैं अरे मियाँ तुम मौलवी बनाना बच्चों को, ये खाएगा कहाँ से, कमाएगा कहाँ से? हाँ 8 साल आलिम बनेगा, अरे इसको डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर, कोई कारोबार करवाओ, कोई बिजनेस करवाओ, कोई टेक्निकल डिप्लोमा इसको करवाओ, ये मौलवी बनेगा तो खाएगा कहाँ से, कमाएगा कहाँ से? यहूदियों को भी ये फिक्र, मीडिया को भी ये फिक्र, जितने भी हमारे इदारे हैं वो यही है कि इनको कोई डिप्लोमा कराओ, दर्जी का से काम सिखाओ, इनको कोई टेक्निकल काम कराओ, ये टेंशन लगी रहती है कि खाएगा कहाँ से, कमाएगा कहाँ से। क्या बोलते हैं? आप नहीं बोलते, दुनिया वाले क्या बोलते हैं? खाएगा कहाँ से, कमाएगा कहाँ से। अच्छा मजे की बात, जिस दिन ये आलिम बन गए, इसके सर पे दस्तार आती है, उज़ैर भाई, अच्छा आज हमारे हाजी उज़ैर भाई पकड़ के लाए, मैं यहाँ ना आता तो शायद घर में भी फिरना होगा। इन्होंने अच्छी है, वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने सबर किया। बाहर के एक टेंशन नहीं रहती है कि मेरे भाई खाएगा कहाँ से, मौलवी बन जाएगा, कमाएगा कहाँ से। अब सुनो, जिस दिन ये आलिम बन जाता है ना, इसके सर पे दस्तार बन जाती है, अल्लाह ताला दुनिया वालों को दूसरी टेंशन लगाते हैं। क्या? वो जो बोलते थे खाएगा कहाँ से, कमाएगा कहाँ से, पता है क्या बोलता है? खाता बोलते शॉर्टकट जवाब क्या बोलते हैं? पहले क्या कहते थे? अब नहीं बोल रहे। मैं तो बड़ी खुल के कहता हूँ एक बात, हर जगह कहता हूँ। पहले क्या बोलते थे? खाएगा कहाँ से, और मौलवी बन के क्या बोलते हैं? खाता बोलते। मुअज्जिन या कारी, हमारे यहाँ सबसे कम तनख्वाह पे बेचारे ये काम करते हैं। हाँ? मुझे आप बताओ, पूरे आलम में एक आदमी लाओ जो मुअज्जिन हो या कारी हो, एक मिसाल लाओ कि उसने खुदकुशी की हो। हालांकि तनख्वाह कितनी, जितने का तुम्हारा दूध नहीं आता नहीं। हाँ, वो जो दूध वो भी मिक्स पानी वाला, वो तुम्हारा नहीं, उतना ये गुजारा बल्कि कर्ज भी दे रहा होता है। और इलाके में ऐसा घूमता बढ़ेगा इलाके का काटन शाटन पे। ये सारों की बात, सारी बात है। और क्यों ना घूमे, अल्लाह ताला ने दिलों का सुकून दीन में रखा है, अपनी याद में रखा है। और जो अल्लाह के दीन का काम करेगा, अल्लाह उसे भूखा रखेगा। चापलूसी मशहूर है, चापलूसी। आप लोग कारोबार करते हो, हर आदमी बिजनेसमैन हो, या अपना कोई काम करता हो या जॉब, अपने कंपनी के मालिक का जो ज्यादा चापलूस होता है, जिसको कहते हैं ना बटरिंग करना, मक्खन लगाने वाला, तो मालिक उसे जाया होने देता है, तनख्वाह भी वक्त पे देता है। हाँ कभी कभी यार ये भी ले लो, चलो ये भी ले लो, वो छुट्टी चाहिए, खैर कर ले, कोई बात नहीं। क्यों? चापलूस है। चापलूस का मतलब ज्यादा उसको स्पेशल रखता है, अपने बॉस को, उसको फोकस करता है, मैंने इसका बड़ा ख्याल करना है। तो मालिक भी ख्याल करता है, जो रब के दीन का काम करेगा रब वो छोड़ेगा। बोलो वो तो पागल कुत्ते को भी रोजी देता है, जो उसके दीन का काम करेगा उसको भी वो। तो मैं ये दरख्वास्त करूंगा, यहाँ तो ऐलान हुआ कि अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, जो बच्चे वाले हैं, आप भी नियत करो कि हमने भी हाफिज बनना है। ये कुरान ऐसा मौजूदा है, किसी भी उम्र के किसी भी हिस्से में शुरू करो। छोटा सा बच्चा अगर कर रहा है तो आप नहीं कर सकते, उसका मौजूदा ही है। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जिंदा जावेद मौजूदा है।
طرح اس رب نے کہا رشوت نہ لینا، سود نہ لینا، کچھ نہ کچھ ہو جائے. تو سمجھ میں آیا اصول اس میں تھے. ہم نے اصول چھوڑے، اس کو برکت کی بنا دی. بچی رخصت ہوتی ہے سر پہ رکھ لیتے ہیں، پڑھاتے اس کو پوری زندگی میں. اس طریقے سے قرآن سے تعلق کیسے جڑے گا؟ تعلق تو جب جڑے گا میں سیکھوں اس کو سمجھوں، زندگی کے اسٹیپ کیا ہیں، حضور کے معاملات کیا تھے، حضور کی معاشرت کیا تھی، حضور کے اخلاق کیا تھے، حضور کی عبادت کیا تھی، سب اسی قرآن میں تو ہے. یہی سے تو آیات پڑھ پڑھ کے آپ کے سامنے آتی ہے. ابھی نماز میں پڑھا نا میں نے نوح علیہ السلام کا واقعہ ان کے بیٹے کا. بیٹا کہتے نہیں میں پہاڑ پہ چڑھا جاؤں گا، اس طوفان سے بچ جاؤں گا. سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. آج کوئی نہیں بچا سکتا. وہ بھی غرق ہوا. نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرا بیٹا تو واپس کر دے. اللہ نے کہا وہ تیرا بیٹا ہی نہیں تھا، جو تیرے دین پہ نہیں وہ تیرا بیٹا ہی. تو ایسی چیز کا سوال بھی نہیں کر جس کا تیرے پاس سلیم ہو. انہوں نے فوراً معافی مانگی، ٹھیک ہے میں آپ سے سوال نہیں. یہ اصول ہیں. ہم نے کہا تو سبحان اللہ ماشاء اللہ نہیں. تو یہاں اس جلسے کے توسط سے میں آپ سے درخواست کروں گا جو بڑے بزرگ بیٹھے ہیں یہ بھی نیت کریں ہم نے قرآن حفظ کرنا ہے. نیت کرو اسی حال میں اگر دنیا سے چلے گئے اس کریم ذات کی کرم سے اس کے فضل سے یہ بعید نہیں کہ آپ کو حافظ قرآن میں اٹھائے گا. جیسے ایک آدمی حج کرنے جائے، عمرہ کرنے جائے، حالت احرام میں صفا مروہ میں سعی کر رہا ہے، چلتے چلتے گر گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، انتقال ہو گیا، حالت احرام میں ہے نا، مر گیا. اب کیا ہوا؟ قبر میں دفن ہو گیا. اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کی قبر کے پاس کھڑا کرتے ہیں جو قیامت تک اس کی طرف سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اور جب یہ اٹھے گا قیامت والے دن لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا. تو جو نیت کرے گا میں حفظ کروں گا، ابھی نیت کرو انشاءاللہ. اسی وقت جو بڑے ہیں بزرگ ہیں جو نوجوان ہیں جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی نیت کرو ہم حفظ کریں گے. اس حال میں دنیا سے چلے گئے تو حافظ قرآن والے فضائل تمہیں بھی ملیں گے. ہمارے بچے ہم اس لیے حفظ کرا رہے ہیں کہ ہمارے سروں پہ تاج ہو. تو آپ کے تو ماں باپ دنیا سے گئے کہ ان کے سروں پہ تاج نہیں ہونا چاہیے، ان کو وہ سکون نہیں ملنا چاہیے. تو آپ بھی نیت کرو، کرتے ہو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے، قرآن سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. جب روس میں جگہ جگہ سے قرآن کے نسخے چھین چھین کے نکال کے جلائے گئے، ختم کر دیے. آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ روس میں جب حالات آئے ہوئے تھے جہاں قرآن مل جاتا خاندان کے خاندان ختم کر دیا. لوگوں نے ڈر کے قرآن ہٹا. جب وہ حالات بدلے تو پھر ایک حافظ صاحب بھولے سے ایک کمرے سے نکلے، چھوٹے سے بچے کو لے اور اس کو کہنے لگے بیٹا پڑھ. بچے نے پڑھنا شروع کر دیا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پڑھتے 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 آخری سورت آئی قل اعوذ برب الناس ملک الناس. پڑھتے پڑھتے پورا قرآن کریم اس بچے نے کھڑے ہو کے سنا دیا. اور حافظ صاحب نے کہا تم نے قرآن کے نسخے ختم کر دیے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں سے قرآن کیسے نکالو؟ کیوں؟ رب نے کہا ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں. اور ہم خوش قسمت ہیں پاکستان والے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حافظ ہمارے پاکستان میں تیار ہوا ہے. عربوں میں بھی بہت ہے لیکن دنیا میں ریکارڈ ہے. ہماری یونیورسٹیاں 250 نمبر پہ ہیں دنیا کی لائن میں اور ہمارا مدرسہ پہلے نمبر پر ہے. ٹھیک ہے، پھر بھی کہتے پاکستان کو مولویوں نے خراب کیا. مولوی کون سا مولوی وزیر بنا ہے؟ کوئی ایک تو بناؤ. کون سا مولوی صدر بنا ہے؟ وہ پھر بھی مولوی ہے کیونکہ مولوی کی گردن چھوٹی سی ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. جس کی گھر میں بھی نہیں چلتی اس کی بھی مولوی پہ چلتی ہے. ٹی وی میں غصہ ہوتا ہے صبر آدمی امام صاحب نے خان ہی نکالا. میں نماز کے بعد پوچھتا ہوں وہ بھی بیچارہ مولوی کا، وہ مولوی صاحب اچھے اس کو سکھایا گئی ہے کیا کرے. اور ایک آدمی تھا مسجد میں آیا، بلوچی ہوگا کوئی، لوگ نماز پڑھ رہے، نماز سے فارغ ہوئے نا وہ کچھ آئے تو چھوڑا اس کے ہاتھ میں چھوڑا.
تو اس نے کہا تم میں ایمان والا کون ہے؟ اب لوگوں نے جوش سے اس کو دیکھا تو آج مشورہ بھی دیکھا تو آگے دیکھ کے تذکیرات پڑھتے رہتے ہیں نا. جب بابا جی کھڑے ہو گئے زندگی تو گزری گئی اب میں ایمان والا کئی طرح. وہ بابا جی کو لے کے گیا مسجد سے باہر کونے میں ایک بکرا لیا اس کے پاؤں میں گرایا بکرے کو ذبح کر دیا. بابا جی کو تجھا بابا جی چلے گئے. ابھی دوبارہ مسجد میں آیا چھوٹے کا خون بھی تھا اور کون ایمان والا. تو ایک مقتدی بولتے گا مولوی صاحب ہے. پھر مولوی بھی مسجد پڑھ کے آتا ہے نا اس سے کون اردو کا پٹا امام ہے میں تو کیبل کا اعلان کرنے وہ جی تو کرتا ہے موقع آتا ہے سیدھا بھی کرتا ہے مائک تو اسی کے پاس ہے نا. پھر باہر کے یہ مولوی کی گردن چھوٹی ہوتی ہے نا ہر کسی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے لیکن سارے کام بھی ہر گھر کا مولوی کو پتا ہوتا ہے. کہتے ہیں مولوی کو کچھ نہیں پتا ہوتا. کیا کہتے ہیں مولوی ہو گیا. اور جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے تمہارے ابا نے تمہارا نام بھی مولوی سے پوچھا تھا. حفظ کہاں کرے گا یہ بھی مولوی سے مشورہ ہوا. کہاں شادی کروں یہ بھی مولوی سے مشورہ ہوا. اور جب تم آئے نہیں یہ بھی مشورہ کرے سے نام کیا رکھیں. تو مولوی کو تو بہت کچھ پتا ہوتا ہے ہر گھر کا. تو لہٰذا میرے دوستوں یہ پیچھے نہیں. پاکستان میں اگرچہ کوئی عالم وزیر صدر نہیں بنا لیکن الحمدللہ جو ذمہ مولوی کے ذمہ لگایا گیا جو کام مولوی کے ذمہ لگائے اس میں نمبر 1 تھے. ہمارے مدرسے دنیا کی لائن میں آپ میں سے کوئی مدرسہ پڑھنے کہیں بیروت میں جاتا ہے؟ ہاں مصر سے بھی آئے ہیں مدینہ سے بھی. ہم اچھی طرح جانتے ہمارے کئی دوست پاکستان سے پائے دارالعلوم کراچی کے بلوری ٹاؤن کے فاروقیہ کے رائمنڈ کے الحمدللہ. تو علماء نے کیا کیا آپ کو سر فہرست لا کے کھڑا کیا اور آپ کی یونیورسٹیاں اس وقت 250 نمبر پہ ملی ہے اور پیچھے جا پھر بھی مولوی بدنام کیونکہ گردن چھوٹی ہوتی ہے بس. تو میرے عزیز دوستو یہ تو یہاں ہے نا معاملہ کو آنکھ بند کرنے کے بعد پتہ چلے. میں نے پہلا جملہ عرض کیا یہ بینک اکاؤنٹ ہے. یہ جو بچے ہیں آپ کے جن کو آپ قرآن پڑھا رہے ہو اگر اپنے بچوں کو دین نہ سکھایا یاد رکھنا تمہارا بڑھاپا بڑا خطرناک گزرے گا. دین تمہاری عظمت سکھائے گا. دین ماں باپ کے آداب بتائے گا. دنیا نہیں بتاتی. دنیا تو کہتے اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے آئے پھر ترستے رہو گے یہ بچے تمہیں نظر نہیں ہے. ہمیں اپنے فیوچر کے لیے بچوں کو دین سکھانا ضروری ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دین سیکھنا دین پہ چلنا دین کو پورے عالم میں پھیلانا آسان کروانا. اور کچھ کلام آپ کو سناتا ہوں کچھ نئی نعت آپ کو سناتا ہوں. بہت سارے چہرے پرانے ہماری نعتیں بدلتی رہتی ہیں یہ چہرے ویسے ہی رہتے ہیں. ایک بڑی اچھی سی نعت سنا رہا ہوں. یہ بچے پڑھ رہے تھے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو بولوں کہ لا الہ الا اللہ آپ ان کے ساتھ پڑھیں لیکن موقع نہیں تھا. مائک میرے پاس نہیں تھا لیکن اب میرے پاس مائک ہے تو پچھلی بھی ریکوری کریں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے سارے مل کے نعت سنائیں. نعت کا مطلب اپنے نبی کی تعریف کریں. ہاں اپنے نبی کی شان سنائیں صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا ان کی تعریف کریں. تو آپ میرے ساتھ نعت کیسے سنائیں گے جہاں میں ایک جملہ پڑھوں گا السلام. کیا السلام یہ درود شریف ہے. السلام کیا ہے تو آپ نے یہ السلام میرے ساتھ پڑھنا ہے. یہ جو بچے تھے ان کو اس لیے میں نے روکا یہ بھی پڑھیں گے آپ بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک عربی نشید ہے ابھی میں نے والیوم میں تو نہیں پڑھی البتہ محفلوں میں پڑھنی شروع کی ہے. رات بھی ایک جگہ پڑھی تو وہی میں آپ کو سنا. بلند آواز سے نماز اور درود شریف پڑھیں. ایک عربی شاعر میں شیخ ملشانی ناشی العفاسی انہوں نے یہ کلام پڑھا ہے عربی میں تو میں نے اس کی اردو تسلیم کی ہے. مطلب اردو اشعار جوڑے ہیں اس کے ساتھ تاکہ عربی کے ساتھ اردو بھی آپ کو بھی سمجھ میں آئے اور عربوں میں بھی.
اشعار اردو کے بڑے پیارے، عربی تھوڑی سی زیادہ نہیں ہے. اگر آپ حضرات کو جن کو کچھ عربی آتی ہوگی، ایسے چہرے ایسی ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں جن کو عربی آتی ہے، تو وہ میرے ساتھ عربی بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. شاعر کہتا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ منبع للصفا سید الانبیاء مشعل فی الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع. اور یہ بچے جو یہ یاد کرنا، اگلی بار ہم یہ سنانا ہے انشاءاللہ. اور آپ بھی یاد کر لو، بچے والے جو ہیں وہ بچے اور بچے والے ہیں، تو آپ بھی یاد کرو، اجر ملے گا انشاءاللہ. اور یاد میرے ساتھ پڑھو گے تو تھوڑا تھوڑا ہو جائے گا. مصطفیٰ مصطفیٰ منبع للصفا سید الانبیاء مشعل فی الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع. حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه في السماء ارتقى وأتى بالنقى وغدا وجهه منيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم طلقاء. مصطفى 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 منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع. حق دل دار کو شاہ ابرار کو، حق دل دار کو شاہ ابرار کو، میرے سرکار کو سب کے غم خار کو، میرے سرکار کو سب کے غم خار کو. السلام 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 السلام. بیاری والوں، میں نے کراچی میں بہت کم جگہ یہ پڑھا ہے، پنجاب میں تو پڑھا، لیکن مجھے لگتا ہے اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو یہ تاریخ بن جائے گی. بعد میں فیس بک اور یوٹیوب پر پوری دنیا میں چلا جا رہا ہے، لائیو بھی چلا جاتا ہے. تو لوگ مجھ سے اگر پوچھیں کون سی جگہ تھی تو میں کیا جواب دوں گا؟ فخر سے جواب دوں نا کہ لیاری تھی. لیاری تھی یا لیاری تھا؟ لیاری تھا. ہاں؟ تھی اور تھا آپ کے اوپر ہے. تھی بولو یا تھا بولو یا آپ کے اوپر ہے. اب آپ کی آواز فیصلہ کرے گی. ٹھیک ہے، ایک بار سارے رہو. یہ السلام کا لفظ درود ہے، درود کی نیت سے آپ کو سارے کہو میرے ساتھ. السلام 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 السلام. کس پر سلام؟ ماشاءاللہ. کس پر سلام؟ ان کے رخ سار پر زلف خمدار پر، ان
اب میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ صحابہ والے بیٹھے ہو، ہاں، امہات المؤمنین والے بیٹھے ہو، ہاتھ اٹھا کے سننا، ماں کی ممتاؤں کو، جنتی ماں کو، پیار کی چھاؤں کو، امتی ماں کو، عشق کے فخر کو، علم کے قصر کو، بے کرے صبر کو، بنت ابو بکر کو، السلام بات کر رہا ہوں، سمجھو گے؟ بڑی منفرد سی نعت ہے اور بڑا مزہ آتا ہے اس کو پڑھ کر، ہاں، حضور کے اوصاف بھی ہیں۔ اب میں کس کی بات کرتا ہوں سمجھنا، ان کے دلدار کو، عاشق زار کو، زانوے یار کو، یار کو غار کو، سبحان اللہ، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر، ابو بکر، ان کے دلدار کو، عاشق زار کو، زانوے یار کو، یار کو غار کو، عدل کی آب کو، جوش کی تاب کو، گوہر نایاب کو، ابن خطاب کو، السلام حضرت بلال ابو بکر کے پاس آئے، کہنے لگے آپ نے جو مجھے آزاد کرایا تھا اپنے لیے کرایا تھا یا اللہ کے لیے؟ کہ اللہ کے لیے۔ کہ پھر آپ مجھے نہ روکو، اپنے لیے کرایا تھا تو پھر میں اذانیں دیتا ہوں، اللہ کے لیے کرایا تھا پھر مجھے جانے دو، چلے گا زندگی اللہ کے راستے۔ ایک دن خواب میں آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا بلال ایسی بھی کیا جفائے ہم سے ملنے ہی نہیں آتے. صبح اٹھے سامان سفر لیا سیدھے مسجد نبوی. پتہ چلا بلال آئے, حسنین کریمین آ گئے. حضرت بلال سے ہر کوئی کہتا تھا نا اذان تو سنا ہے حضور کے زمانے کی, تو اذان نہیں دیتے کیونکہ وہ کہتے تھے میں اشہد ان محمد رسول اللہ سے آگے نہیں جا سکتا. میں نے کہتا تو حضور کو دیکھتا تھا, اب نہیں پڑھ سکتا, تو اذان نہیں دیتے تھے. جو مدینہ پہنچے حسنین کریمین آئے, نواسوں نے فرمائش کی ہمیں ہمارے نانے کے زمانے کی اذان تو سنا دو. سبحان اللہ. یہ ان کی جو فرمائش تھی اور ان کی جو حکم تھا اس کو جانے نہ دیکھا, ٹھیک ہے میں دیتا ہوں. حضرت بلال کھڑے ہوئے اذان شروع کی. اللہ اکبر اللہ. مدینے میں عورتیں گلیوں سے نکل گئی, یہ تو حضور کے زمانے کی اذان ہے. بچے بھی نکل گئے. حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رو ہچ کیا, تو بچے ماں کو کہنے لگے یہ تو حضور کے زمانے کی اذان ہے, کہیں حضور تو نہیں آ گئے دوبارہ. محبت کچھ ایسی تھی, میں ان کا بھی ذکر کرتا ہوں. ہاں, ان کے جانباز کو ایک دم ساز کو حبشی انداز کو اجل آواز کو ایک سخندان کو ایک ثنا خان کو نعت کی شان کو یعنی حسان کو السلام
وہی ان کا علاج تھی، وہی ہر مرض کی دوا تھی۔ ہم جب سنت سے ہٹتے بیمار ہو جاتے ہیں۔ جو بزرگ ہوتے ہیں اللہ والے، سجدہ بھی کر رہے ہیں، اٹھ بھی رہے، چل بھی رہے، پھر بھی رہے، کیوں؟ سنت میں ہی جان ہے۔ یہ سنت جو حضور کی تھی ہماری، آج کل تو سائنس کی تحقیق ہے، سنتوں پہ عمل کرو بیمار نہیں ہو۔ سائنس کہتی ہے دائیں کروٹ پہ سو، 1400 سال پہلے میرے محبوب نے کہا تھا دائیں کروٹ پہ سو۔ سائنس کہتی ہے بائیں کروٹ پہ سو کے 80% ہارٹ اٹیک کے امکان بڑھ جاتا ہے۔ سائنس کہتی ہے بیٹھ کے پانی پیو، کھڑے ہو کے پیو گے پانی سینہ مسانے میں جائے گا، بیماری نہیں ہوگی۔ سائنسی کی مان لو، سنت کا ایک رستہ یہاں سے لو تو سمجھ میں آئی، سنت میں تو ہمیں فائدے ہیں۔ سنت میں بولو، اب شعر سننا، آپ کے روپ میں، بلکہ قرآن کی ایک آیت ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد، یا من کے کیا معنی؟ من ایک ہوتا ہے احسان، اور احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ احسان، یا فلاں نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، میں بھی اس کے ساتھ نہیں۔ احسان کا بدلہ، اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا لقد احسن اللہ علی المؤمنین، اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ من کے معنی ایسا احسان کہ پوری کائنات مل کے اس کا بدلہ نہ دے سکے۔ اللہ نے ہم پہ احسان نہیں کیا حضور بھیج کے، ہم پہ من کیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تم پہ من کیا ہے، اس کا بدلہ تم مل کے دے ہی نہیں سکتے۔ شاعر کہتے ہیں آپ کے روپ میں ہم کو رحمت ملی، زندگی کے لیے پیاری سنت ملی، ایک نسبت ملی یعنی عزت ملی، آپ آئے تو ہم سب کو راحت ملی، اپنے آقا کے گن گائیں ہم صبح و شام، السلام 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 السلام۔ تھک گئے؟ لگتا ہے تھک گئے؟ بولے تو مانشی جو آپ کو دبائے تھوڑا زیادہ دبائے، آواز نہیں دے آتی، شروع میں تو نکل رہی تھی وہ نہیں نکل رہی، نٹی گٹی پہ رش بھی لگ جاتا ہے اس کا، جان لیجیے آواز آئے، ذرا ہمت کرو، اونچا کہو میرے ساتھ، السلام 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 السلام۔ کہ حضور کے عاشق فرمائے، ہر کوئی حضور کی نام پڑھتا ہے، ہر کوئی حضور کی نام پڑھتا ہے، پتھر بھی پڑھتا ہے، جانور بھی پڑھتا ہے، ایمان والا کیسے نہ پڑھے؟ ہاں محبت سے نہ ہو، السلام 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 السلام۔ ان کے رخسار پر جملہ پڑھو گا آپ نے، السلام السلام 2 بار کہنا ہے، انشاءاللہ اور پیارا ہو جائے گا۔ ان کے رخسار پر السلام السلام، زلف خمدان پر السلام السلام، ان کی آنکھوں میں کاجل کی مقدار پر السلام السلام، ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر السلام السلام، ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر السلام السلام، ان کے اخلاق پر السلام السلام، اعلیٰ کردار پر السلام السلام، ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر السلام السلام، ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر السلام 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 السلام
صبح تک فجر تک انشاءاللہ کل ہی آگے والے وہ بولتے ہیں ایک دو سائی اور سنا شان صحابہ سنا دیں واہ صاحب میں نے ایک کلام پڑھا شان صحابہ پر بڑا مقبول ہوا ہے تقریباً پورے پاکستان میں سنایا اور مسجد علی سنا علی اللہ کا نہیں سنا چلے یاری میں پھر سنائے انشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہیں سنائے تو نہیں ہے نہیں ہم بیٹھے صبح تک بیٹھیں گے مسئلہ نہیں ہے ایک کلام میں اب جو سنا رہا ہوں بڑا پیارا بڑی پیاری یہ نظم ہے اور آپ کو سن کے بھی ایمان بھی تازہ ہوگا انشاءاللہ دیکھو گھر سے کیسے لڑکے آئے ہوئے تھے کتنا حاصل ہوگا میں بھی گھر سے گیا تھا ایک ہی قبیلہ سب کا بھی ایک ہے تو ایک بندہ تھا نا بڑا بیچارہ چل کے گھومتا تھا دوسرا سو کہتا تھا اس سے من کے حساب سے کوئی نہیں نظم ہوئی کاجل نہیں بھائی الگ قبیلہ ایک ہے گھر سے تھوڑے پھٹے ہوئے تھے ماشاء اللہ سارے مسکرا رہے اللہ کرے آپ ایسے ہی کر جاؤ گھر سے بھی ایسے ہی نکلو تو آمین تو بول رہے ہیں والے فرشتے تو گھر میں بیٹھے شان صحابہ میں ایک نظم سناتا ہوں اور ایک لائن آپ کو یاد کراؤں گا آپ پڑھو گے باقی سارے میں نے سنا جو لائن آپ نے یاد کرنی ہے وہ میں آپ کو پہلے یاد کرا دوں 2-3 بار پڑھوں گا امید آپ کو یاد ہو جائے اور اس لائن سے پہلے ایک بار سارے مل کے صحابہ کی محبت میں ان کا ذکر کر ایک بار میں سب
صحابہ کا نام سارے جیسے میں بولوں ویسے بولو صحابہ 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 والی محنت نصیب فرمائے آمین. اب وہ لائن جو آپ نے پڑھنی ہے وہ پہلے سنو کون سی ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم اے نبی کے صحابہ بڑے محترم. آپ لوگوں کا کرنٹ زیادہ ہے میں نے آدھی لائن ابھی پڑھی تھی آدھی باقی ہے میں نے یو پی ایس میں تو آج آپ کو ٹرانسفارمر جو ہے بالکل مجھے لائن تو پوری بہت بات تھا اللہ خیر کرے تو غلطی نہ کر لے مانا پوری لائن سنو کہ نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے سبحان اللہ. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم خود گواہ جس میں اللہ کا قرآن کا انکار کیا ہے سنو اے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے اے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. یاد ہو گیا تھوڑی سی اس کی آواز ہو گئی اچھا چل رہا ہے بھائی ایکو صحیح ہے یہ لائن یاد ہو گئی اب میں مائک سے ہٹوں گا آپ سے سنوں گا ٹھیک ہے مل کے کہیں ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے مجھ سے راضی ہیں ان سے راضی ہوں میں مجھ سے راضی ہیں ان سے راضی ہوں میں جا بجا میرے رب کا یہ اعلان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے صحابہ والوں اونچا کہو اے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے پورے عالم کو سنانے کیا اے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے پہلے بستر پہ کسی کو سلایا گیا پھر کسی ساتھ اپنے لے جایا گیا کون کندھوں پہ لے کر چڑھائی چڑھا کسی کی گودی میں ان کو سلایا گیا وہ صدیق اکبر میرے دوستوں ساری امت میں پہلا مسلمان ہے اے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے اوپر والے بھی سارے کہو اے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے مانگ کر میرے آقا نے جس کو لیا کعبۃ اللہ کا پہلا سپاہی بنا کون پوچھا کہو کون نماز کا وقت ہوا کس کا
نماز پڑھ رہے ہیں کہ ادھر کیوں؟ تو کیا مطلب؟ تو مسجد حرام میں جا کے پڑھتے نا؟ کہ نہیں، وہ لبید، عتبہ، عتیبہ، ابو سفیان، ابو جہل وہ نہیں چھوڑتے. کس بات سے؟ بولتے نہیں مسجد میں نہیں پڑھو گے نماز. اچھا وہ منع کرتے ہیں حضرت عمر نے کہا ہاں وہ نہیں چھوڑتے. اچھا ہاں چلو. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ چلو. آگے آگے عمر پہلا سپاہی بیت اللہ کا اور پیچھے پیچھے صحابہ. ایک مشرک نے دیکھ لیا اوہ یہ مسجد بھاگو جاؤ بیٹھے تھے تھیاں ہوتا ابو جہل ابو سفیان عتبہ عتیبہ کہا تم ادھر بیٹھو مسلمان مسجد حرام جا رہے کیوں؟ نماز پڑھنے. ان کی یہ ہمت ہم موجود اور مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں چلو ان کو روکتے ہیں. یہ کھڑے ہوئے اس نے کہا صبر. سبحان اللہ. ہاں ایسے چاہیے ہمیں دین کے لیے. آپ میں بیٹھے میں بہت سارے آؤ نا اپنی جوانی ادھر لگا دو تھوڑی لگاؤ نا اپنی سفار. جیسا سنا کہ عمر بھی ان کے ساتھ وہ جوش میں کھڑے ہوئے تھے نا وہ وہی ہینگ ہو گئے. وہ سنتے بیٹھے اس کو منہ کو دیکھے کیا کہے نا. خیر میں تمہیں بات سناتا ہوں. مانگ کری میرے آقا نے جس کو لیا کعبۃ اللہ کا پہلا سپاہی بنا جس نے دریاؤں کو بھی مخاطب کیا وہ فلسطین میں جا کے غازی بنا مصطفیٰ کے سسر وہ داماد علی مصطفیٰ کے سسر وہ داماد علی بھاگتا جن کی ہیبت سے شیطان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود نواز جس پہ اللہ کا قرآن ہے لگتا ہے تھک گئے بول بول کے ٹرانسفارمر فل تھا پتہ نہیں آپ پورے پاکستان کی گئی تھی تو آپ کی بھی چلی گئی تھک گئے ہو شاید. اتنی قیمتی باتیں آپ کو اشعار میں سمجھا رہا ہوں گھنٹے گھنٹے کے بیان میں بھی سمجھنا ہے چند شعروں میں سمجھ آ رہا ہے پھر بھی آپ ڈیلے پڑے ہو. آپ ایسے ایسے چاقو چوپا ہو جاؤ کہ جس پر سے نکالا ہو تو دوبارہ جا رہے ہو جماعت میں. یہ ایمان بنا ہوا ہے ماشاء اللہ. ادھر ہی تبلیغ کرنی ہے تو یار ایسے چاقو چوپا ہو جاؤ اور اونچی آواز سے کہو ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود نواز جس پہ اللہ کا قرآن ہے. یہ میرا حق ہے یہ عثمان کا بات اوپر ہے خود رب رحمان کا جس کو نور اپنے عطا کر دیے. یہ اعزاز صرف
مجھے آج لگ رہا ہے تھوڑا لیاری میں بیٹھا ہوں، ایمان والوں میں بیٹھا ہوں اور وہ کیا آپ نے کیا کہے ہیں ہر لائن کے آخر میں آپ کو کیا کہنا میں بتاتا ہوں. یہ متانت شرافت یہ حق چاریار، یہ حق چاریار کا نعرہ آپ نے لگایا ہے. آدھی میری آدھی آپ کی، ہماری نا، آدھی میری آدھی آپ کی، ایسا تو نہیں ہوگا نا. آپ کے نمبر پہ آپ یہ متانت شرافت یہ اور سخاوت شجاعت یہ فجر تک انشاءاللہ. میں نے کلام کو مسلمان کیا. امیر معاویہ کلام کو مسلمان کیا. آپ سنو گے، آپ بولو گے واقعی انس بھائی کمال ہے. سنائیں گے ہم تو صحابہ کی شان سنائیں گے، اور اس لیے سنائیں گے کہ اللہ کرے وہ سمجھ جائے. پہلے میں نے کلام کو مسلمان کیا، وہ تازہ مسلمان ہوا ہے، وہ آپ کو سنا دوں. تبھی کرنٹ لگا ہوا صحابہ کو. کلام کو مسلمان کیا وہ سنا اور بڑی تیزی سے یہ ہٹ ہو رہا ہے. میں نے والین میں پڑھنے ٹائم ہی نہیں مل رہا. اللہ کا تھوڑا وقت ملے گا اس کو والین میں پڑھوں. اور کیا کلام ہے آپ یاد کرو اور اپنے رقصوں کے پیچھے لکھ کے رکھو. بعض لوگوں نے رقصے کے پیچھے لکھا آڈیو 16 ہے. نیت کا فرق ہے، سمجھ بھی کیا ہے. اب اس کے لیے وہ 16 ہی ہوگا، اس سے سارا جہاں کوئی ہے. اور ایک رقصے کے پیچھے میں نے دیکھا لکھا ہوا میں کھڑا ہو کے ٹریک بنوں گا. آپ لوگ شاعر ہوتے ہوئے شاعر کی روح تڑپ جاتی ہو. تو خیر اب ایک اور چیز ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے. پتہ ہے کیا، اس میں الفاظ نہیں کو بولنا. اور پتہ ہے کیا ہے، پہلا جملہ آپ سن کے مجھے امید ہے آپ خوش ہو گئے. میں کچھ 6 نمبر والا آدمی ہوں تو زیادہ کرنٹ میں آپ کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، ٹھنڈا بھی کرنا ہے. اور پہلی لائن کیا ہے، بھر دے جھولی. اس کو میں نے مسلمان کیا. میں نے کیا ہے بھر دے جھولی میری اے خدایا. اگر ہم بھی بن گئی نہ بھی بن گئی. اور شعر کیا ہے، بھر
دے جھولی میری اے خدایا تیرا منگتا ہوں منگتا رہوں گا عقیدے کی اچھا ہر شہر میں عقیدے کی بات ہے اور ہے بھی بڑی مزیدار تو آپ بھی کہو میرے ساتھ میرے جھولی میری اے خدایا میرے جھولی میری اے خدایا تیرا منگتا ہوں منگتا رہوں گا دینے والا خدا تو ہے دادا دینے والا خدا تو ہے دادا یہ عقیدہ ہے لکھتا رہوں گا بھرتے جھولی میری اے خدایا بھرتے جھولی میری اے خدایا تیرا منگتا ہوں منگتا رہوں گا کل جہاں کا بھی مالک خدا ہے سب کا دادا ہے رازق خدا ہے ہاں سب کا دادا ہے رازق خدا ہے صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے یاد ہو رہا ہے جی یاد ہو گیا اسٹیٹس پہ لگانا پھر پڑھتا ہوں کل جہاں کا ہی مالک خدا ہے سب کا دادا ہے رازق خدا ہے ہاں سب کا دادا ہے رازق خدا ہے صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے ہاں بولو صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے ہاں بولو صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے میں یہ نعرہ لگاتا رہوں گا بھر دے جھولی میری اے خدایا خدایا بھر دے جھولی میری اے خدایا تیرا منگتا ہوں منگتا رہوں گا آگے چلوں جی جی چلو ہے نبی کا گھرانہ تو آیا سبحان اللہ ہم صحابہ اہل بیت سب والے ہیں ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہے نبی کا جو صحابہ والا ہے وہی اہل بیت والا ہے اور جو اہل بیت والا ہے وہی صحابہ والا کوئی فرق نہیں ہے نبی کا گھرانہ تو آیا اس گھرانے میں کیونکہ یہ سہارا اس گھرانے میں کیونکہ یہ سہارا عائشہ مومنوں کی ماں ہے سبحان اللہ عائشہ مومنوں کی ماں ہے ہاں بولو عائشہ مومنوں کی ماں ہے ماں سے الفت میں کرتا رہوں گا بھر دے جھولی میری اے خدایا بولو ماں سے بھر دے جھولی میری اے خدایا تیرا منگتا ہوں منگتا رہوں گا اور چلنے والے بہت ہے جلنے والے بہت ہے زور سے پڑھ لے پڑھ لے چلنے والے تو چلتا رہے گا میں صحابہ کا نغمہ لکھوں گا سبحان اللہ میں صحابہ کا نغمہ لکھوں گا سب کہو چلنے والے چلتا رہے گا یہ صحابہ کا نغمہ لکھوں گا دل میں عشق صحابہ
तेरा मंगता हूँ मंगता रहूँगा موضوع آگے نہیں لے آ رہا تاریخ مصطفیٰ بننا پڑ جائے گا مفتی پھول آنے لگ رہے ہیں انہوں نے ایک مفتی انس کا ذکر کیا انڈیا کی کوئی ایکٹر تھی وہ مفتی انس بھی انڈیا کا ایکٹر بھی انڈیا کی بدنام میں ہو گیا بہت اچھا بدنام ہو رہا پھر میں دوبارہ نام کی طرف آتا بھول کی طرف نہیں جاتا شعر پڑھتا ہوں پھر دوبارہ دیوانے
फाइल निकालो, लिखा होगा डबल ट्रेन में लिखा है। जज्बा और बढ़ रहा है। इसको और बढ़ रहा है, जितना बढ़ेगा उतना खतरनाक है। घर में लाके तो सोए बैठो साहब हम सोचे तो दे देगा मुझे साहब ज़्यादा पढ़ा दिया। मुझे पहले एक जगह पढ़ाया, साथियों के मैसेज आ रहे थे, उन्होंने इतना पढ़ाया शान साहब को ख्वाब में साहबा की ज़्यादा था। सुभान अल्लाह। उसका जिक्र हो वही ख्वाब में आता है। तुम्हारे ख्वाब में मंदिर में इंशाअल्लाह वो भी नहीं आता। मेरे ख्याल में बस करते हैं। नहीं 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 शान मीर माविया ने सुनाए हैं, तो नया सुना दे। नया सुना। अभी फ्रांस में कुछ हुआ था, उनको कुछ पैगाम दे दें। पैगाम दे दें। हाँ आसरा नहीं करो। आज मुझे लेकर के ऐसी मत आया ना, मुजाहिद बनता है, मुझे करंट लगा हुआ है। आप लोगों को पुलिस को क्या हुआ है? मुझे भी पता मुझे क्या हुआ है। फ्रांस को मैंने जुम्मा पढ़ाया, इस्लाम है, वहाँ भी पढ़ी, उससे पिछला जुम्मा पढ़ाया था गुजरात, वहाँ भी पढ़ी, साथियों को बड़ा अच्छा लगा और आपको तो अच्छे तजर्बा लगेगा। तो फ्रांस को नहीं, पूरी दुनिया को ये बात बताना है मिलके, मैं आपकी तर्जुमानी कर रहा हूँ, आपने साथ देना है। और क्या कह रहे हैं दुनिया वालों को? एक पल के लिए दुनिया में कहीं तो ही नबी मंसूर नहीं। सुभान अल्लाह। बोलो बिल्कुल। बल्कि अगर वो नहीं तो कुछ नहीं, हमारा सब कुछ बेकार है, हमारा जीना भी बेकार है। तुम कितना आजमाओगे, हर बार तुम ही पीछे हटोगे। ठीक है, कहोगे मेरे साथ? इंशाअल्लाह। मिल के कहो, एक पल के लिए दुनिया में कहीं तो ही नबी मंसूर नहीं। एक पल के लिए दुनिया में कहीं तो ही नबी मंसूर नहीं। और सुन लो आका के सिपाही जिंदा है,
عزم بھی کیے ہیں، قراردادیں بھی رکھی ہیں، اور میڈیا اور سوشل میڈیا اتنا آسان ہے پورے دنیا کو پیغام بھی سنا ہے اس جلسے کی توسط سے، اور حضور کے دین کے کام کو لے کے بھی چلنا ہے انشاءاللہ. جہالت تب مٹے گی جب علم آئے گا، علم آئے گا حضور والی محنت سے. علم کس سے آئے گا؟ حضور والی محنت سے. جہالت کس سے مٹے گی؟ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اللہ نے کہا جہالت مٹی حضور کی محنت سے، تعلیم سے، تزکیہ سے، حکمت سے، دانائی سے، تو آپ کو سکھایا حضور نے. حضور کی محنت سے بھی جہالت مٹے گی. یونیورسٹیوں کی محنت سے کبھی بھی نہیں مٹے گی. یونیورسٹی والے میڈیا پہ بیٹھے نا ایک دوسرے پہ چائے پھینک رہے ہوتے، ایک دوسرے کو گالیاں وہ بک رہے ہوتے ہیں، ان کو میوٹ کرنا پڑتا ہے مائک. ہمارا کوئی بھی عالم اگر آ بھی جائے کتنی مہذب انداز سے گفتگو کرتا ہے. لہٰذا ادب کون سکھاتا ہے؟ مدرسے. علم کون سکھاتا ہے؟ جس کو تم علم کہتے ہو نا وہ ڈگری ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ تو نوکری حاصل کرنے کے کاغذات ہیں. علم تو وہ ہے جو تم مر بھی جاؤ تمہارے کام آئے. قبر میں جاؤ گے تم سے پوچھا جائے گا ایم اے کر کے آؤ، یہ کر کے آؤ، کیا سوال ہوگا؟ من ربک، من دینک، من نبیک. علم کی صفت یہ ہے کہ انسان سے جدا نہیں ہوتا. یہ ڈگری ہے کہ علم نہیں ہے، فن ہے. فن کی صفت ہے جب ضرورت پڑتی ہے کام آتا ہے. ہر ٹائم آدمی کپڑے تو نہیں سیکھا نا، کپڑا آئے گا تو سیے گا، وہ فن ہے. یہ ڈگریاں کب کام آئیں گی؟ جب نوکری لینی ہے، ورنہ تو کام تو نہیں آئیں گی. علم الگ چیز ہے، فن الگ چیز ہے. ہاں علماء اس سے نہیں منع کرتے کہ یونیورسٹی نہ پڑھو، کالج میں ادھر پڑھو، لیکن علم غالب ہو، دین غالب ہو. تم ڈاکٹر بنو لیکن دین غالب ہو. دین کا ڈاکٹر میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس میں دین نہیں ہوتا، اس میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، جہاں سے چاہے سبب ہے. اس لیے میرے عزیز دوستوں خود بھی دین سیکھے. اتنا کچھ جو سنا پڑا اس کا کیا مقصد؟ ایمانی جذبہ پیدا. اور دنیا رہ جائے گی. کورونا نے تو بتا کے جنازہ بھی نہیں ہوتا، ایسے ہی لے جاتے ہیں. پتہ نہیں کب زندگی کی شام ہو، اتنی اپنی مرضی کی گزاری، چلو چل پر اللہ کی مرضی کی گزاری. دنیا کو تھک گئے، کچھ ہاتھ نہ آیا، ہاتھ آیا تو وہ بھی مرنے سے پہلے بچے لڑ پڑے. وہ 2 گز زمین کا ٹکڑا ہی قبر اپنی اچھی بنا لے، اسی کو تھوڑا پیارا کر دینا، اس کو جنت کا باغ بنا لے. یہ دین کی محنت ہے جو تمہیں دنیا میں بھی مزے دے گی، آخرت میں بھی مزے دے گی، قبر میں بھی مزے دے گی، حشر میں بھی مزے دے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پہ چلنے والا بنائے، اولادوں کو دینی تربیت کرنے والا بنائے، علماء سے تعلق اللہ ہمارا مضبوط رکھے. میڈیا کی کیا محنت ہے؟ ان کو علماء سے جوڑو. آئے دن علماء کی کوئی نہ کوئی برائی سامنے لائیں گے. تو عوام علماء سے ٹوٹے، درخت سے پتا ٹوٹے تو مرجھا جائے گا. عوام علماء سے ٹوٹے گی تو بے دینی ہے. پاکستان میں کیوں دین زندہ ہے؟ کہ ہماری عوام علماء سے جڑی. الحمدللہ دعوت کی محنت ہے، تبلیغ کی محنت ہے. چلتے پھرتے مدرسے گھروں کو جا رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. اس میں وقت لگائیں، اس کو سیکھیں. یہ جہاد سے کم میں یہی تو جہاد ہے، اللہ کے راستے میں مل کے نکلنا، اعلاء کلمت اللہ کی محنت کرنا. پورے عالم میں اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے. میں اور آپ پیچھے رہیں، ہماری رسوائی ہے، ہماری لیے عدالت ہے. ہم کوشش کریں مدرسوں سے جڑیں، مساجد سے جڑیں، علماء سے اور جڑیں. ان کی محنت کو ہم فزیکلی عملی طور پر ان کو جواب دیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی پہ میں بھی بس کروں گا، مجھے بھی جانا ہے. آپ حضرات بھی جائیں، پھر لے آئیں گے. چونا مسجد والے بھی ہیں، اور جو چونا پتیلا ہے وہی ہے. تو بہت ساری ماشاءاللہ کھٹنی مسجد ہو گئی ہے، علی مرتضیٰ ہو گئی، اور ایک اور بھی بن رہی ہے انشاءاللہ. ہاں بیچ والی مسجد اور مسجد دوبارہ آئیں گے، پھر یہیں سے آگے چلیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.